جیسا کہ پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منی ککس گرفتار ہو گیا، شفیع ماتم بھی گرفتار ہو چکا تھا، اور ایک ملزم جو تھا چھلو حسام وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور جو بلو حسام تھا وہ میرے لیے کام کر رہا تھا۔ اب بلو حسام سے میرا مسلسل رابطہ تھا، وہ مجھے فون بھی کرتا تھا اور اپنی ساری رویداد سناتا تھا کہ آج وہ حمیدہ فوجی کے پاس گیا اور وہ نہیں مانا، اور عابد ڈاہڑ کا بھی وہ ذکر کرتا تھا بار بار کہ عابد ڈاہڑ، اور وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ تو ایک دن اس کی مجھے کال آئی تو کہنے لگا سر اگر آپ مجھے کہیں تو میں اسے نشاور کوئی چیز کھلا کے وہیں مار دوں۔ تو میں نے کہا جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو کر لو، میرے لیے تو وہ ملزم مجھے چاہیے ہر صورت میں، کیونکہ مین ملزم تھا حمیدہ فوجی، تو اگر وہ اسے مار بھی دیتا تو میرے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ اب اس بات پہ مجھے پھر ایک بات بھی یاد آئی جس پہ میں نے ہاں کہا، وہ یہ تھی کہ ذوالفقار چیمہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ جو بندہ مخلوق خدا کے لیے عذاب ہے، اسے اگر اسے قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور بلو حسام مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ اگر سر میں اسے مار دوں تو آپ مجھے کیا نام دیں گے؟ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یار تو اگر اسے مار دیتا ہے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور اس مقدمے میں سے بھی تمہیں میں نکال دوں گا۔ یہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ایس ایچ او صاحبان کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں ملزمان اور ایس ایچ اوز کے درمیان۔ یہ جتنے بھی مجرم ہیں، ملزم ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کی ایس ایچ اوز کے ساتھ اس ٹائپ کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس بات کو جو موجودہ ایس ایچ او وہ بھی سیکنڈ کریں گے، اور جو پرانے ایس ایچ اوز جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، وہ بھی ضرور سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ ایسی باتیں کوئی نئی نہیں ہوتی ہے جو مجرمان کے ساتھ پولیس والے کرتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کو بلو حسام کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا سر خوشخبری ہے، حمیدہ فوجی اور عابد ڈاہڑ کو میں نے تیار کر لیا ہے۔ ابھی ہم لوگ علی پور کے کچا دریائی علاقے میں ہیں اور ہم شام تک یا رات تک آ جائیں گے جلال پور کے کچا میں۔ وہاں میں نے انہیں ایک گھر بھی دکھایا ہے جہاں ہم نے واردات کرنی ہے، اور وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں، اور آج رات جو ہی وہ وہاں پہنچیں گے تو ایک میرے دوست کا ڈیرا ہے، وہاں بٹھا کر میں نے انہیں شراب پلانی ہے، اور شراب میں نے پھر وہ نشاور گولیاں ملا دینی ہیں کھانے میں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے وہ بے ہوش ہوں گے تو میں فوری طور پہ آپ کو کال کروں گا اور آپ آ جائیے گا۔ میں نے ایلیٹ کی ایک گاڑی منگوائی ڈی پی او صاحب کو کہہ کے، کیونکہ تھانے پہ تو ایلیٹ کی گاڑی نہیں ہوتی تھی، تو ہمیشہ ایلیٹ منگوانے کے لیے ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی، اور یہ تھرو ایس ڈی پی او ہوتی تھی۔ ایس ڈی پی او کو بھی اس کے بارے میں بتایا جانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ایکٹ کر رہے ہیں وہ اپنے سینئرز کے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ یہ نئے یا پرانے جو پولیس افسران ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنی ہر چیز اپنے سینئرز کے نوٹس میں دیا کریں، اور جب کچھ نوٹس میں نہیں ہوتا اور پھر مس ایپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ رات کو تقریباً 9 بجے مجھے بلو حسام کی کال آئی۔ وہ جو ڈیرا ہے اس کے دوست کا، وہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اب اس نے، عابد نے اور حمیدہ فوجی نے شراب پینی شروع کر دی ہے۔ میں تھوڑی پی رہا ہوں، اور اس کے بعد مرغی تیار ہو رہی ہے۔ سالن میں جو ہے وہ گولیاں ملا دی ہیں نشاور، اور جیسے ہی وہ بے ہوش ہوں گے تو آپ آ جائیے گا۔ میں فوری طور پر جھانگڑا کی طرف روانہ ہو گیا تھانہ سے، کیونکہ ایلیٹ کی گاڑی جیسے میں بتا چکا ہوں پہلے میں منگوا چکا تھا بھاولپور سے، اور 2 گاڑیوں میں اپنے جو خاص ملازمین تھے جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے تھے اور وفادار تھے، جہاں بھی جاتا تھا وہ میرے ساتھ ہوتے تھے، انہیں لے کے میں جھانگڑا پہنچ گیا۔ اور اب ہمیں انتظار تھا بلو حسام کی کال کا کہ کب بلو حسام کال کر کے ہمیں بلاتا ہے اور ہم جا کے حمیدہ فوجی اور عابد ڈاہڑ کو گرفتار کرتے ہیں۔ رات کے 12 بج گئے لیکن بلو حسام کی کوئی کال نہیں آئی۔ بلو حسام نے مجھے اس بات پہ بھی روکا تھا کہ میں اسے کال نہ کروں، کیونکہ حمیدہ فوجی ایک چالاک مجرم تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا نمبر وہ جانتا ہو اور اسے وہ نمبر دیکھ کے شک ہو جائے، اس لیے آپ کال نہ کریں، میں آپ کو کال کروں گا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی لیکن بلو حسام کی کال نہیں آئی۔ اب میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، وسوسے بھی آ رہے تھے کہ کہیں حمیدہ فوجی اور عابد ڈاہڑ کو بلو حسام پہ شک نہ ہو گیا ہو اور انہوں نے اس کو جان سے نہ مار دیا ہو۔ میری کلاشن کوف بھی اس کے پاس تھی، میگزینز بھی اس کے پاس تھی۔
رات 12 بجے میں نے مشورہ کیا میرے ساتھ جو معراج خان ASI تھا. میں نے پوچھا معراج کیا ہمیں اسے کال کر لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ہمیں وہاں اس جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کچے میں کس کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ ہی یہ بات بلو حسام نے مجھے بتائی تھی. معراج نے مشورہ دیا کہ سر تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کال کریں گے کہ اس کا نمبر آن ہے یا وہ بند ہو گیا ہے. اب رات گزر گئی, فجر کی آذانیں آنی شروع ہو گئی. ہم جھانگڑا میں اپنے ملازمین کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے دریا کے بالکل ساتھ کہ کب کال آئے اور جائیں, لیکن کوئی کال نہ آئی. اب مجبوراً میں نے بلو حسام کے نمبر پہ کال کی تو بلو حسام کا نمبر آف جا رہا تھا. اب میرے ذہن میں وسوسے اور خدشے مزید زیادہ ہو گئے کہ بلو حسام مارا جا چکا ہے. اگلے دن صبح میں نے اپنے DSP SDPO میاں عرفان اللہ صاحب کو ساری کہانی سنائی کہ رات ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور میرا حوصلہ بلند کیا کہ یار ہو جاتا ہے, شاباش بھی دی کہ آپ تو محنت کر رہے ہو, اب کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی محنت جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے بالکل صحیح اس پہ ہے, اللہ کامیابی ضرور دے گا. اور ان کی ان ساری باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا. شام کو مجھے پھر کال آئی جی بلو حسام کی, جو بڑا پریشان لگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا سر رات بڑی زیادتی ہو گئی کہ میں نے انہیں نشاور گولیاں دیں لیکن انہیں نشہ ہی نہیں ہوا, اور انہوں نے میری کلاشن بھی مجھ سے چھین لی, اور انہیں شک ہو گیا تھا کہ یہ کلاشن میں نے آپ کو دی ہے کیونکہ میرے موبائل فون میں انہوں نے آپ کا نمبر دے دیا تھا جس میں کافی کالیں تھیں. اور مجھے انہوں نے تھریٹ بھی کیا کہ اب اگر تم نے ہماری مخبری کی کوشش کی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. اور اس میں عابد ڈاہڑ اور حمیدہ فوجی دونوں شامل تھے. اب کیونکہ میں جانتا تھا کہ حمیدہ فوجی انتہائی چالاک شخص ہے اور اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے, کیونکہ جو ساری پلاننگ کی تھی وہ بھی اسی نے کی تھی, بلوایا, فون کال کی, یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی. تو میں نے بھی یقین کر لیا بلو حسام کی بات کا کہ ہو سکتا ہے اس سے کلاشنکوف چھین لی گئی ہو. اب جو کلاشنکوف تھی وہ مجھے بڑی پیاری تھی. میرے بڑے اچھے دوست ہیں ظفر خان عباسی, صادق آباد کے رہنے والے ہیں, انہوں نے یہ مجھے کلاشن تحفتاً دی تھی, جو پہلے بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا. اب یہ تھا کہ یہ کلاشنکوف کسی نہ کسی طریقے سے واپس لائی جائے, اور اگر وہ حمید فوجی کے پاس ہے تو پھر اور بھی مشکل ہو گیا تھا. جب تک وہ لوگ گرفتار نہ ہوتے اس وقت تک میری کلاشنکوف برآمد نہ ہوتی. اب تھانے کے سارے ملازمان, چوکی کے ملازمان, بس ایک ہی دھن سوار تھی سب پہ کہ کسی نہ کسی طرح سے بقیہ جو ملزمان ہیں جن میں حمیدہ فوجی ہے, الو ڈاہڑ ہے اور عابد ڈاہڑ ہے, ان کو گرفتار کیا جائے. جو بلو حسام تھا وہ اب بھی مجھ سے رابطے میں تھا اور مجھے بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے مخبری کر کے ان کو گرفتار کرا دے گا جو بقیہ ملزمان ہیں. منی ککس کو پکڑے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے تھے, اور باوجود کوشش کے اس کے ذریعے ہم کسی بھی ملزم کو ٹریس نہ کر سکے, کیونکہ منی ککس کے پاس نہ تو حمید فوجی کا نمبر تھا, اور جو نمبر ہمارے پاس اس کا تھا اس پہ بھی وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا تھا. تو میں نے پھر معراج کو کہا کہ جی آپ منی ککس کو گرفتار کریں اور اس کا ریمانڈ لیں, اور جو فردر پروسیس ہے وہ کر کے اس کو بھی چلان کر کے جیل بھجوا دیا جائے, اور تاکہ ہم بقیہ جو ملزمان ہیں اس پہ فوکس کر سکیں. اسی دوران ہماری محنت رنگ لائی اور معراج ASI نے الو ڈاہڑ کو گرفتار کر لیا. اب الو ڈاہڑ نے تفتیش میں جو کہانی سنائی اس سے میرا دماغ اڑ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. اس نے مجھے یہ بتایا کہ جس دن وہ بلو حسام آپ کو ٹیلی فون کر رہا تھا اور اس نے ایک باقاعدہ دعوت کا بتایا تھا آپ کو کہ وہ کچے میں دعوت پہ ہے, اس دن دعوت پہ میں بھی شامل تھا. نہ تو وہاں حمیدہ فوجی تھا اور نہ ہی وہاں عابد ڈاہڑ تھا, اور وہ ایک ایک بندے کو کلاشنکوف آپ والی دکھا کر مذاق بھی اڑاتا تھا کہ میں نے کس طرح عزیز اللہ خان کو دھوکہ دیا, اور میں کلاشن بھی لے آیا, میگزین بھی لے آیا, میں ان سے پیسے بھی لے رہا ہوں, اور کیونکہ وہ نشے میں دھت تھا یہ ساری باتیں کر رہا تھا. مجھے اس سے بہت دکھ ہوا. تفتیش میں الو ڈاہڑ کی باتیں سننے کے بعد
میں نے فوری طور پر بلو عصام کے نمبر پہ کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب مجھے بات جو تفتیش میں الو ڈاہر نے کی وہ بالکل سچ معلوم ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے فوری طور پر جو نمبر تھا بلو عصام کا وہ کال ڈیٹیل کے لیے بھجوا دیا اپنے دوست کو، اور اب 2 دن مجھے لگنے تھے اس میں کال ڈیٹیل آنے کے بعد ہی میں کوئی صحیح بات کر سکتا تھا۔ اس دوران میں مسلسل بلو عصام کے نمبر پر کالز کرتا رہا لیکن نمبر بند تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بلو عصام کو پتہ لگ گیا تھا کہ الو ڈاہر گرفتار ہو گیا ہے، اور الو ڈاہر جو ہے تفتیش میں کیونکہ وہ ساری باتیں بتا دے گا جو اس نے الو ڈاہر کے سامنے بیٹھ کر اس دن دعوت پر کی تھی، اس لیے اس نے اپنا نمبر بھی بند کیا اور گھر سے بھی غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے گھر پہ بھی ریڈ کرائے لیکن اس کے گھر پہ سوائے اس کی ماں اور اس کے بوڑھے باپ کے کوئی نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد بلو عصام کی کال ڈیٹیل رپورٹ آ گئی، اور کال ڈیٹیل دیکھتے ہی میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جس دن اس نے اپنی لوکیشن علی پور کے کچا میں بتائی، اس کی لوکیشن جو تھی وہ نوشہرہ جدید اور ہتھیجے کے علاقہ میں تھی، اور پھر اس نے جب اپنی لوکیشن جلال پور پیر والا میں بتائی، اس دن کی لوکیشن اس کی بھی نہیں تھی۔ یعنی جو کہانیاں اس نے مجھے سنائیں وہ ساری کہانیاں جھوٹی تھیں۔ وہ صرف میری کلاشنکوف لے کے گیا اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اب اس کو پکڑنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں بلو عصام کے گھر پہ روز ریڈ کرواتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے۔ میں نے ملک عامر یار وارن MNA کو بھی کہا کہ وہ کوشش کرے بلو عصام پیش ہو، نہیں تو میری کلاشنکوف جو اس کو دی گئی تھی وہ واپس کر دے۔ اب ملک عامر یار وارن مجھے گلا کرتا تھا کہ آپ نے اس کو چھوڑا، میں نے تو نہیں کہا تھا آپ اس کو چھوڑ دیں، میں نے تو یہ کہا تھا جتنا اس کا جرم ہے اس کے مطابق اسے سزا دے دی جائے، اسے چلان کر دیا جائے۔ مگر میں نے عامر یار وارن صاحب کو یہ کہا کہ میں نے اس کی بوڑھی ماں پہ ترس کھایا اور کوشش کی کہ شاید یہ بچہ ہے، اس کی عمر کم ہے، یہ اگر ہمیں حمیدہ فوجی پکڑوا دیتا ہے تو اس کی میں رعایت کرتا، لیکن یہ رعایت کے قابل نہیں ہے۔ الو ڈاہر کے ریمانڈ کو 14 دن پورے ہو گئے، اس کی جو گن تھی اس کی برآمدگی ہو گئی۔ اب الو ڈاہر کو بھی ہم نے چلان کر دیا۔ اب بقیہ جو مین ہمارے ملزمان تھے وہ عابد ڈاہر اور حمیدہ فوجی تھے، اور اس کے ساتھ بلو عصام کو پکڑنا بھی بہت ضروری تھا۔